اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8۔ ٹیلیفون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات نوں دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یونیورسٹی تو کشمیر میں ہے، اساتذہ مصر سے آ رہے ہیں، اساتذہ اہل زبان سے آ رہے ہیں اور وہاں آ کر تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس یونیورسٹی کو اور اس آستانہ فیض کو تا دیر تا قیام قیامت آباد و شاداب رکھے۔ میں مبلغ اسلام کا اور مرشد کشمیر کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں، تشریف لاتے ہیں۔ اب دیکھیے، میں آپ پر ایک بات چھوڑتا ہوں، اگر آپ نے ذوق کا مظاہرہ کیا تو پیر صاحب بیان فرمائیں گے، یہ اب آپ پر ہے کہ آپ پیر صاحب سے کتنا بیان کروائیں۔ پیر صاحب قبلہ کی طبیعت علیل ہے، میں بھی جانتا ہوں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پیر صاحب کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ یہ اس عظیم باپ کی عظیم لخت جگر ہیں، دوستو بزرگوں، جن کی زبان سے جب جیسا نکلا اللہ نے پورا کر دیا۔ اس عظیم باپ کے عظیم لخت جگر پیر ابن پیر ہیں۔ تو اب ہمیں محبت کا ثبوت دینا پیر صاحب کا بیان سننے کے لیے، تو میں نعرہ عرض لگاؤں تو آپ جواب دیں گے؟ آپ کی طبیعت پر ناگوار تو نہیں گزرے گا؟ کہیں سما خراشی تو نہیں ہوگی؟ تو لیجئے پھر جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور نعرہ رسالت پر کے لیے ذرا ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی والے ساتھیوں کے بھی ہم مشہور ہیں بھائی، آپ بھی آئے، تشریف لائے، تو نعرہ رسالت پر ہاتھ کھڑے کیے جائے۔ نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت۔ مبلغ اسلام مرشد کشمیر، مبلغ اسلام مرشد کشمیر، آستانہ عالیہ نہریہ شریف، آستانہ عالیہ نہریہ شریف، حضرت پیر علاء الدین صاحب صدیقی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گرامی مرتبت خطیب ذی وقار، عالی مرتبت جناب پیرزادہ سردار احمد صاحب، مقتدر علماء کرام، جمی دانشور، سخنور، صاحب صدق و عقیدت، اہل اخلاص، اہل سنت، سبحان اللہ۔ اردو اور انگلش میں ضرورت
اور تقاضۂ وقت کے پیش نظر خوبصورت بیانات ہو گئے ہیں. ایک ایک لفظ دلوں میں اتارنے کے قابل، حرز جاں بنانے کے لائق ہے. ڈاکٹر صاحب محترم آگے تشریف لائیں. ڈاکٹر محمد بشیر صاحب. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن، فیضان اسلام، آستانہ عالیہ نہریہ شریف، آستانہ عالیہ نہریہ شریف، حضور مرشد کشمیر. اس محفل کا عنوان بڑا دلکش اور بڑا پر نور ہے، فیضان قرآن. بڑی اس میں جامعیت ہے، بڑی وسعت اور کشش ہے. فیضان قرآن. قرآن سے پوچھو کہ تو کس کا فیضان ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ فیضان قرآن ہے، اور قرآن کہتا ہے یہ میری آن جناب محمد الرسول اللہ کی شان ہے. حضرات گرامی، میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ قرآن عظیم کا ہر حرف اپنے اندر بے پناہ جامعیت رکھنے کے علاوہ زبان سے پڑھا جائے، ادا کیا جائے ایک حرف تو اس کی 10 نیکیاں ملتی. جو آدمی ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھ لے، سارے سال میں ایک مرتبہ 6666 کو 10 سے ضرب دیں، کتنی نیکیاں ملتی ہیں. یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں. لیکن میں ایک قدم آپ کو اور آگے لے جانا چاہوں گا کہ جس زبان اطہر سے یہ توضیح و تشریح صادر ہوئی ہے، وہی زبان کامل ارشاد فرماتی ہے کہ من صلی علیہ واحدن صلی اللہ علیہ عشرہ، جو محبت سے ایک دفعہ محمد کہہ لے 10 نیکیاں اس کو بھی مل جاتی. اندازہ لگا لیں آپ اس سے کہ قرآن کی عظمت بیان کرتے 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 یہاں تک فرمایا کہ حافظ قرآن جب اللہ کے حضور قیامت کے روز کھڑا ہوگا تو سب کو جگہ اپنی اپنی الاٹ ہوں گی، کرسیاں ملیں گی، معلم ملیں گے، مکانات ملیں گے، جاؤ. اور حافظ آئیں گے، انہیں حکم ہوگا رک جاؤ. سبحان اللہ. جنتیوں کو حکم ہوگا داخل ہو جاؤ. چلو چلو جاؤ اندر، آگے آگے جاؤ، اپنے اپنے منزلوں میں جا کے آرام کرو. حافظ و رک جاؤ. حافظ رک جائیں گے، عرض کریں گے ہماری جگہ، تو اللہ فرمائے گا میں متعین نہیں کرتا. تو دروازے سے داخل ہوتے ہی الف لام میم قرآن شروع کرو، پڑھتے چلے جاؤ اور اوپر ہوتے چلے جاؤ. جہاں قرآن ختم ہوگا وہی تمہارا محل ہوگا. حضرات گرامی، قرآن اور صاحب قرآن، ان کا تعلق صاحب ایمان کے ساتھ ہے. قرآن، صاحب قرآن اور صاحب ایمان. نہیں قرآن دل میں آتا جب تک محبت مصطفیٰ دل میں نہیں آئی، اور اگر آ بھی جائے تو قرآن اپنا سینہ اس پر نہیں کھلنے دیتا. اسی پر قرآن اپنا سینہ کھولتا ہے کہ جو
نور نبوت کے جلووں سے قرآن عظیم کے حروف پر نظر رکھے. تو یہ قرآن جس نے پڑھا ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، اور جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا اس کو بھی 10 نیکیاں. وزن برابر رکھا، وزن برابر رکھا ہے، تاکہ کوئی صرف قرآن ہی پڑھ کے یہ نہ سمجھ لے کہ قرآن مل گیا تو کافی ہے. فرمایا کہ جو قرآن دیتا ہے وہی میں ہی دیتا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہوں گا جسے اس زمانے کی مشہور جید شخصیت نے بیان فرمایا. حضرت علامہ نبہانی کی زبانی بات کروں. وہ فرماتے ہیں حدیث پاک کوٹ کر کے دلیل کے طور پر پیش کر کے کہ ہر آدمی جو قرآن پڑھتا ہے وہ ہرگز یقین نہ کرے کہ اللہ قبول کر لے گا. ہرگز یہ فیصلہ نہ کرے کہ میری تلاوت میرے اللہ کو پسند آ گئی ہے، میرا قرآن پڑھنا اللہ کو محبوب نظر آیا. ہرگز نہیں. بعض ایسے پڑھتے ہیں کہ وہ قرآن کی تمام تلاوت اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، فرشتے نہیں لے جاتے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ فرشتے لے جاتے ہیں، قبول کر دیا جاتا ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ منہ سے لفظ نکلتے ہیں تو رحمتیں وہی نازل ہو جاتی ہیں. ہر ایک کا پڑھنا قبول نہیں ہے، یہ اس کی رحمت پر موقوف ہے. مگر آؤ دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کریں. قرآن پڑھنے والے تم دعوت نہیں کر سکتے کہ میری تلاوت قبول ہو گئی ہے، مگر نبی کا نام لینے والے، نبی پاک پر درود کا ہدیہ بھیجنے والے تم دعویٰ کرو تو کر سکتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ میرا پڑھنا پسند کر لیا. یہ کیسے؟ حضرت نبہانی اس پوری تفصیل سے گزرتے ہوئے آگے جا کے ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے فرمایا صلو، اور قرآن کے متعلق فرمایا فقرؤ. قرآن کے متعلق ہے فقرؤ، پڑھو. نہیں آپ کو نہیں، اللہ فرماتا ہے پڑھو قرآن میرا. اور نبی پاک کے متعلق فرمایا صلو، درود پڑھو. اور جب رب نے فرمایا صلو، نماز پڑھو، ہم پڑھنے لگے. فرمایا فقرؤ، قرآن پڑھو، ہم پڑھنے لگے. اور جب فرمایا صلو، میرے محبوب پر درود بھیجو، تو ہم نے درود بھیجنے کا طریقہ بدل دیا، پڑھنے کا انداز تبدیل ہو گیا. اصول یہ تھا کہ جس طرح حکم ہوا نماز پڑھو تو شروع ہو گئی، قرآن پڑھو تو ورق الٹنے شروع ہو گئے، روزے رکھو تو کھانا پینا بند ہو گیا، حج کرو تو چل پڑے، زکوٰۃ کا حکم ہوا تو دینے لگ گئے. جس طرح حکم ہوا کرنے لگے. مگر جب درود پڑھنے کا وقت آیا تو صیغہ بدل گیا، طریقہ ادائیگی بدل گیا ہے. چاہیے یہ تھا کہ اللہ فرماتا ہے درود پڑھو تو ہم اس طرح پڑھتے، اللہم اصلی و اسلم. تو نے حکم دیا ہے اللہ، ہم پڑھتے ہیں. میں پڑھتا ہوں، سلام بھی بھیجتا ہوں، درود بھی بھیج رہا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ اس طرح کہ اللہم صلی علی سیدنا. یہ واپس وہ ادھر حکم دے رہا ہے، یہ واپس ادھر فریاد کر رہا ہے. خدا فرماتا ہے پڑھو اور یہ کہتا ہے تو بھیج. اس کی حکمت علامہ نبہانی بیان کرتے ہیں. اس لیے قرآن کا پڑھنا ہر بندے کی زبان سے نکلے تو قبول نہیں، چونکہ یہ تیرے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے. قبول کرے گا، پسند کرے گا تو بات بنے گی، نہیں تو نہیں. لیکن یہاں بندے اور خدا کا معاملہ نہیں، یہاں بندے اور خدا کے محبوب کا معاملہ ہے. تو کیوں براہ راست نہیں پڑھا؟ تو براہ راست کیوں نہیں پڑھتا؟ اس لیے نہیں پڑھتا، اس لیے براہ راست پڑھنے کا حکم نہیں ہے اور پڑھنے ہی نہیں دیا. براہ راست پڑھنے ہی نہیں دیا. اس کی دو وجہ ہیں. براہ راست نہ پڑھنے کا حکم نہیں ملا، نہ پڑھنے دیا. کیوں؟ دو وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ تم اس قابل ہو، اس قابل ہو تم کہ براہ راست میرے محبوب کو مخاطب کر لو. سبحان اللہ. تم قبولیت چاہتے ہو، میری بارگاہ سے ہوتے ہوئے جاؤ، مجھے وکیل بناؤ. میری بارگاہ سے ہوتے ہوئے جاؤ،
مجھے وکیل بناؤ. تم میری بارگاہ میں التجا کرو گے اللہم صلی، جو پڑھو گے میرے پاس آئے گا. میں بحیثیت وکیل اس کو تحفہ بناؤں گا. اور یاد رکھو غریب ہو کے امیر تحفے مسترد نہیں ہوتے. تحفے مسترد نہیں ہوتے. یہ جو تلاوت ہے یہ عبادت ہے. عبادت کا تعلق میرے ساتھ ہے. یہ تحفہ نہیں ہے، یہ بندگی ہے. بندگی کے کچھ اصول ہیں، بندگی کے کچھ لوازمات ہیں. تحفے میں صرف محبت ہے، کوئی لوازمات نہیں. یہاں صرف محبت ہے. اور محبت کا راستہ میری بارگاہ سے ہوتے ہوئے جاؤ. میں اس تیرے درود کو ہدیہ بناؤں گا، میں اس تیرے درود کو تحفہ بناؤں گا. تحفہ مسترد نہیں ہوتا. میں تیرے منہ سے نکلے ہوئے کلمے کو اپنے محبوب کی شان کے مطابق بنا کر پیش کر دوں. اور الفاظ اس طرح ہیں لِيَكُونَ الصَّلَاةُ مِن رَبٍّ طَاهِرٍ عَلَى نَبِيٍّ طَاهِرٍ. لِيَكُونَ الصَّلَاةُ مِن رَبٍّ طَاهِرٍ عَلَى نَبِيٍّ طَاهِرٍ، تاکہ پاک نبی پر پاک خدا کی طرف سے پاک ہدیہ پیش ہو جائے. اس سارے کلیے کے بعد اب یہاں پہنچو کہ صاحب ایمان بغیر محبت کے صاحب ایمان نہیں ہوتا. اور قرآن نبی سے جدا نہیں، نبی پاک قرآن سے جدا نہیں. جس طرح علامہ نے فرمایا تھا کہ یہ لازم اور ملزوم ہے. ایک اجمال ہے، دوسرا تفصیل. ایک اجمال ہے، دوسرا تفصیل. اور ایک حرف ہے، دوسرا معنی. ایک حرف ہے، دوسرا معنی. اور ایک معنی ہے، دوسرا کیفیت ہے. اور ایک کیفیت ہے، دوسرا جذباتیت ہے، جاذبیت ہے. قرآن حرف ہے، نبی اس کا معنی ہے. اور اگر قرآن معنی ہے تو نبی کیفیت ہے. اور اگر قرآن کیفیت ہے تو نبی جاذبیت ہے. اور یہ مرتبے طے کرنے کے لیے بنیاد محبت ہے. اور جب محبت ہوئی تو پھر پہلے نبی آئیں گے، بعد قرآن آئے گا. اور جہاں نبی سے پہلے قرآن گیا وہاں بے ادبیاں ہوئی ہیں. اور جہاں پہلے محبت گئی بعد قرآن آیا وہاں سر جھک گیا. میں آپ کو بنیاد کی طرف لے چلوں. جب شمشیر برہنہ فاروق اعظم شمشیر برہنہ چلے تھے، بے ادبی کے کلمات صادر ہوئے تھے. وہ قرآن کے راستے، محدثین فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم قرآن کے راستے نبی تک پہنچے. اور نبی پاک حضرت فاروق اعظم قرآن کے راستے نبی تک پہنچے. اور صدیق اکبر نبی کی طرف سے قرآن کی طرف آئے. تاریخی حوالے ہیں کہ صدیق اکبر کی زبان سے ایک قول ثابت کرو کہ جس میں ذرا بر بے ادبی کا شایع بھی ہوا ہو. اس لیے کہ انہوں نے پہلے ذات نبوت کو دیکھا، بعد قرآن کی حقیقت کو دیکھا. یہ نبی کو دیکھتے گئے، قرآن پڑھتے گئے. اور فاروق اعظم نے پہلے قرآن دیکھا پھر نبی دیکھا، اس لیے کچھ گستاخی صادر ہو گئی تھی. معلوم ہوا کہ نبی اول اور قرآن بعد. جس نے پہلے قرآن پکڑ کے نبی کو دیکھنا چاہا بے ادبی صادر ہوئی. اور جس نے نبی کا دامن پکڑ کر قرآن پڑھا خدا سے مل گیا. آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. پچھلے دن کچھ حلالت کے گزرے ہیں جس سے میرے اعصاب بھی، دماغ بھی، دل بھی، ان پر کچھ ضعف وارد ہوا ہے. اس کا ابھی تک تسلسل جاری ہے. تاہم اللہ اپنا اور اپنے محبوب کے ذکر کا نور مجھے اور آپ کو تام مرگ نصیب فرمائے. اور میں اپنے لیے، دوستوں کے لیے یہ دعائیں مانگتا ہی رہتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں ایسی کیفیت دے اور ذکر کی ایسی لذت دے کہ نفس ذکر چھڑانا بھی چاہے تو اس کو ایسی ذکر کی مار پڑے کہ وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگ جائے.
اور اس دوران اگر کہیں زندگی میں چلتے ہوئے بیٹھے، دن ہو کہ رات، سفر ہو کہ گھر ہو، کہیں موت آئے بھی تو اس موت کو بھی تیرے ذکر اور تیرے محبوب کے ذکر کے اندر لپیٹ دیا جائے۔ وہ موت بھی کتنی حسین ہے جو اس کی یاد میں آئے، وہ موت بھی کتنی پرعزم ہے، پرعظمت ہے کہ جو ذکر نبی اور ذکر خدا کے جلووں کے دوران آئے۔ ایسی موت ہر مومن کو خدا نصیب فرمائے۔ الغرض قرآن عظیم کی اس آیت کو پیش نظر رکھیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم سبحان اللہ، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، والذین هم محسنون، پھر جو احسان والے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ حضرات اس آیت کا ترجمہ کرتے ہی ایک ذہن کے حاشیے پر ایک سوال ابھرتا ہے کہ وہ کون سی شے ہے جس کے ساتھ خدا نہیں ہے، یا خدا اس کو نہیں دیکھتا، یا خدا کی معیت سے معلوم ہے۔ خدا کہاں نہیں، کس کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ نہیں؟ ایک ذرہ لے کے دکھائیں جو آپ کو نظر نہیں آتا اور میرے ہاتھ میں ہے، کیا خدا اس کے ساتھ ہے؟ تو پھر اللہ تصدیق فرماتے ہیں کوئی شے بتاؤ کہ جہاں وہ نہیں۔ ہاں معذورات علیحدہ چیزیں، محالات علیحدہ ہیں، میں محالات کو اس بحث میں نہیں لانا چاہتا، لیکن وہ ہر ایک جگہ ہے، ہر ایک کے ساتھ۔ تو پھر یہ ایک جگہ متعین فرمائی کہ ان اللہ، وہ بھی تحقیق کے ساتھ، یقیناً بلا شک و شبہ، بلا ریب و عیب، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو جو پرہیزگار نہیں ان کے ساتھ نہیں ہے سب کے ساتھ۔ لیکن یہ معیت اور وہ معیت، اس میں فقہا فرماتے ہیں اہل دل، اہل نظر، اہل تصوف، اہل قرب اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ یہ معیت دو قسم کی ہے۔ ہر ایک کے ساتھ ہے خدا مگر اپنی قدرت کے لحاظ سے، ہر ایک کے ساتھ ہے خدا مگر اپنی علمیت کے لحاظ سے، ہر ایک کے ساتھ ہے خدا مگر اپنی ربوبیت کے لحاظ سے۔ با اعتبار ربوبیت سب کے ساتھ ہے، با اعتبار علمیت سب کے ساتھ ہے، با اعتبار قدرت سب کے ساتھ ہے۔ لیکن متقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ با اعتبار علم نہیں، با اعتبار ذات ان کے ساتھ ہے۔ گویا خواص کو معیت ذاتی ملی، عوام کو معیت صفاتی ملی۔ فرمایا جو گناہوں سے پاک ہو گیا، جو فنا سے نکل گیا، جو نجاست سے نکل گیا، جو غلاظت سے نکل گیا، جس کا تن و بدن ظاہر و باطن پاک ہو گیا، جس میں میری محبتوں کے سوا کچھ نہیں رہا، میرے اور اس کے درمیان جو چیزیں پردہ بننے والی تھیں سب جلا دی گئیں، عشق کے انگاروں میں جل گئی ہیں۔ اور عشق کہتے ہی اسی کو ہے کہ جو معشوق کے سوا دل کے اندر رہنے ہی نہ دے کسی کو۔ اور اسی لیے جناب رومی نے فرمایا شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، قربان جاؤں اے عشق تجھ پر، تو سدا سلامت رہے، تو نے میرے معشوق کے سوا میرے سامنے کوئی چھوڑا ہی نہیں۔ تقوی نور کی وہ کرن کہ جو تمام غلاظتوں، گناہوں کو، کثافتوں کو، میل کچیل کو جلا کے ایک طرف کر کے بندے کو اتنی طہارت کر پاکیزہ عطا کر دے، اتنی طہارت اور پاکیزگی دے دے کہ اگر اس کے جلوے یہاں آئیں تو قرار پکڑ سکیں۔ اور مومن کا دل کتنا مضبوط ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ معیت صفاتی عوام، معیت ذاتی خواص کے لیے۔ اور پھر فرمایا وہ لوگ کہ جو محسن ہیں، مگر یہ تقوی بہت کچھ اس کی تفصیلات ہیں، لیکن جو موٹا موٹا بیان قرآن نے ایک بیان کیا وہی کافی ہے۔ ان الصفا والمروہ
من شعائر اللہ فمن یہ بتاؤ ومن يعظم فإنها یہ ہے اصل ومن يعظم فإنها من تقوى القلوب. دیکھیے حضرات اللہ تعالیٰ نے تقوی عیون نہیں فرمایا, تقوی دماغ نہیں فرمایا, تقوی جسم نہیں فرمایا, تقوی رجلین نہیں فرمایا, تقوی صدر نہیں فرمایا, تقوی خلف نہیں فرمایا, تقوی کتف نہیں فرمایا, تقوی اذن نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ جس کا جسم پاک ہو جائے نام ہی نہیں, جس کی عقل ٹھیک ہو جائے نام ہی نہیں, جس کی زبان پاک ہو جائے کوئی نام نہیں, جس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں کوئی نام نشان ہی نہیں, جس کا ناک درست رہے کوئی پتہ تک ہی نہیں, اس کا ناک کا ذکر ہی نہیں, کسی کا کان پوچھو ہی نہ اس کو, یہ ہے ہی بے جان. فرمایا پھر تقوی, فرمایا یہ سارا جسم جس کے ماتحت ہیں ہم اسی کو صاف کرنا چاہتے ہیں, یہ سارا جسم جس کے قبضے میں ہے ہم اس پر واردات کریں گے. اس لیے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جسم کے تقوی کو رہنے دو, آنکھ اور دل کے, آنکھ اور زبان کے تقوی کو رہنے دو. جس کا دل پاک ہو گیا وہ متقی ہے, جس کا دل پاک ہو گیا وہی متقی ہے. اور کس کا دل پاک ہوتا ہے؟ خدا فرماتا ہے جس کے دل میں میری نشانیوں کا پیار آ جائے اس کا دل پاک ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرات آستانہ عالیہ نہریہ شریف, آستانہ عالیہ نہریہ شریف. شاعر اللہ, اللہ کی نشانیاں, اس کی تعظیم جس دل میں مرکوز ہو گئی, متمکن ہو گئی, پختہ ہو گئی, آئی اور چلی گئی نہیں, آئی اور پختہ ہو گئی, اور عمر بھر کے لیے دل اس عظمت پر قربان ہو گیا ہے, وہ دل کا متقی ہے. اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ صفا مروہ. جس نے صفا کی ان پتھروں کی عزت کی, جس نے مروہ کی اس پہاڑی اور نوکیلے شاخدار پتھروں کی عزت کی, اس کا دل پاک ہو گئے. تو جس کے قدم نے اس شاخ والے پتھروں کو اللہ کی نشانی بنایا, اس پاؤں کی عظمت رکھنے والے کا عالم کیا ہوگا. جہاں پتھر کی تعظیم تقوی قلب دے گئی ہے, جس نے پتھر کو یہ عظمت بخشی اس کی محبت والے کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے اہل اللہ اور پاک بازان الہی, پاک بازان حق, یہ نمازوں سے پہلے, روزے سے پہلے نمازیں دل پاک کرتی ہیں, میں اس کا انکار نہیں کرتا. روزہ دل کو پاک کرتا ہے, اس کا انکار میں نہیں کرتا. لیکن ایک غیر مومن روزہ رکھے تو روزہ نہیں, صبح جب آپ بند کریں کھانا وہی بند کریں, جس وقت آپ کھائیں اس وقت وہ کھائے. روزہ ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ جب وہ نہیں کھاتا, روزے کی تعریف کیا ہے؟ جو نہ کھائے نہ پیے, باقی معاملات غیر شرعی جتنے اس کا ارتکاب نہ کرے, شرعی حدود کے اندر رہے, یہ روزہ ہے. اور ایک مومن وہ بھی نہیں کرتا یہ کام, اور ایک غیر مومن وہ بھی یہ نہیں کرتا. جب یہ کھاتا ہے وہ کھائے گا, جب یہ نہیں کھاتا وہ بھی نہیں کھائے گا. اور ایک روزہ دار ہے اور دوسرا روزہ دار نہیں. یہ ظلم کیوں؟ کس دلیل سے کہتی؟ ایک غیر مومن کعبے کا طواف کرے, اندر جانے کا حکم نہیں ہے, حکم ہے اندر نہیں جاؤ, تمہیں جانے کی اجازت نہیں. اچھا باہر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پیچھے ہو جاؤ, فرمایا اور پیچھے ہو جاؤ, پھر فرمایا اور پیچھے ہو جاؤ. پھر یہاں تک حکم ہوا کہ جہاں سے نظر نہ لگے وہاں حد بنا دو, یہاں سے بے ایمان آگے نہ جائے. فرمایا حدیں قائم کرو, یہ حدود حرم ہے, اتنی دور رکھو کہ اس بے ایمان کی نظر بھی نہ پڑے. کیوں؟ جس کے دل میں اس کی تعظیم نہیں وہ دیکھے کیوں.
اور جس کے دل میں تعظیم ہے اس کو کہا کہ تو پیچھے نہ رہنا، تو آ گیا، تو آ گیا۔ محبت والا دور کیوں رہے، اور جس کی محبت نہیں وہ دیکھے کیوں؟ دور کرو اس کو۔ اگر یہ عالم ہے شاعر اللہ کا، شاعر اللہ سے پیار کا، تو اس ساری کائنات میں شاعر اللہ قائم کرنے والی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کا جو عاشق ہو گیا اور اس نور محمدی کو جس نے دل میں جمع کر لیا ہے، خدا کی معیت اس کو مل گئی ہے۔ اس کو خدا کی صفاتی نہیں ذاتی معیت ملی ہے۔ اور آگے جا کے ارشاد فرمائے والذین هم محسنون، پھر خدا ان کے ساتھ ہے جو احسان والے ہیں۔ اور سرکار دو عالم کے حضور ایک سائل حاضر ہوتا ہے، اور بڑا جلیل القدر سائل، عظیم الشان سائل حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے مل احسان۔ علماء پر واضح ہے مل احسان، میرے آقا فرمائیں احسان کس کو کہتے ہیں؟ اور نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ احسان مجھ سے پوچھتے ہو؟ بندے اور خدا کے درمیان جب پردہ اٹھ جائے اور بندے کی نظر رب پر لگنا شروع ہو جائے تو اس کو احسان کہتے ہیں۔ تقوی کے بعد احسان بیان کیا، احسان پہلے نہیں لایا گیا، پہلے تقوی پھر احسان، اس لیے کہ تقوی طہارت کا متقاضی ہے، اور جب طہارتیں پاک ہو جائیں اور غلاظتیں اٹھ جائیں تو مقام احسان ملتا ہے۔ جب احسان ملے تو فرمایا سب سے ادنا درجہ احسان کا یہ ہے کہ مومن صرف اتنا یقین کرنے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور ہر وقت اسی خیال میں ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب حد کمال کے پہنچے تو پھر یہ گمان کی ضرورت نہیں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، بندہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو حب نبی نے، عشق نبی نے، نسبت نبی نے اور ایمان کے جلووں نے اس کے دل کو متقی بنا کے درجہ احسان پر فائز کر کے معیت ذاتی سے مالا مال فرمایا۔ اور یہ یاد رکھو، میں آخری بات عرض کروں کہ ساری مخلوق ہے، صرف مخلوق ہے، یہ جتنی مخلوق ہے صرف مخلوق ہے، مگر اے مومن تو مخلوق بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ باقی مخلوق صرف مخلوق ہے، لیکن تو محبوب بھی ہے مخلوق بھی ہے۔ اگر تو محبوب بھی ہے اور مخلوق بھی، تو پھر میرا ایک سوال ہے کہ انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ اس کے سامنے دو تین چیزیں آ جائیں تو اس میں سے اپنے لیے جو پسند کرے وہی کرتا ہے جو اسے پسند ہو، اور دو میں سے وہ تیسری اعلیٰ ہو۔ آپ یہ ہار دو چار خریدیں تو یوں ہی جو ہاتھ میں آئے لے کے چل پڑیں گے، یا کچھ ٹٹولیں گے، دیکھیں گے رنگ ٹنگ، کوئی لڑیاں، کوئی موتی، کوئی پھول، کوئی گل، کوئی قیمت، کوئی انداز، کوئی حسن، کوئی جاذبیت، کوئی کشش، یا ویسے ہی جاتے ہوئے ایک ہاتھ میں لیا اور پیسے پوچھے چل پڑے۔ کبھی ایسا ہوا؟ اندھا کر سکتا ہے، دیکھنے والا نہیں کر سکتا۔ جس کی آنکھیں ہیں وہ نہیں کرتا، اندھا کرتا۔ تو آنکھ والے کے لیے حکم ہے دیکھ کے فیصلہ کر، اور اندھے کو حکم ہے جو مل جائے راضی رہ۔ اندھے کو جو مل گیا راضی رہ، اور آنکھ والے کو حکم ہے دیکھ کے پسند کر۔ دھوکہ دینے والے آئیں گے جب تیری پورے قوت ایمانی کے فیصلے کو وہ جھنجھوڑے گا، تو دیکھ کے پسند کر لے گا، ہزار دلیل بھی تجھے یقین سے نیچے نہیں آنے دے گی۔ دیکھ کے پسند کر۔ تو جب اپنے لیے کوئی شے پسند کرو گے تو ایک سے اعلیٰ، اس سے کوئی اچھی ملے یہ چھوڑ دیتے ہو، اس سے اچھی ملے وہ چھوڑ دیتے ہو، اس سے اچھی ملے وہ چھوڑ کے پھر دوسری طرف اس سے بلندی کی طرف مائل ہوتے ہو۔ معلوم ہوا کہ فطرت میں بلندی ہے، اور بلندی میں فطرت میں بلندی ہے، اور بلندی میں حسن ہے، اور مومن کی فطرت حسن کی تقاضا کرتی ہے۔ جب مومن، چونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں حسین ہوں، حسن کو پسند کرتا ہوں، میں حسین ہوں، حسن کو پسند کرتا ہوں۔ یہ چہرے اور بالوں کے حسن کی طرف نہ جانا، وہ اندر کا حسن ہے، وہ اندر کا حسن ہے۔ ورنہ بڑے بڑے چہروں کے سفید چمکتے چہرے والے رہ گئے تھے اور بلال عرش کے آگے گزر گیا۔ وہ اندر کا حسن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ علیہ
علیہ ناریاں شریف، یہ حسن جو اندر کا ہے، صاحب صدیقی، یہ اندر کا حسن ہے، یہ کیسے میسر آتا ہے؟ خدا حسین ہے، حسن پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، حسین ہے، حسن کو پسند کرتا ہے۔ اپنے محبوب کو بھیجو وداعین اللہ، جاؤ مخلوق کو حسین بناؤ تاکہ میں جلوے تقسیم کروں۔ نبی کریم نے حسن نبوت کا جھاڑو لے کر روح صاف کر دی۔ سبحان اللہ، نبی کریم نے فیضان نبوت لے کے دل دھو دیے ہیں۔ جب اندر حسین ہو گیا تو خدا نے فرمایا تم میرے ہو میں تمہارا ہو گیا۔ سبحان اللہ، اور حضرت سعدی کا میں ایک قول پیش کروں تو فنون طبع کے طور پر، ایک آدمی ایک بچے کو، نوجوان لڑکے کو، یہ علماء جانتے ہیں گلستہ میں انہوں نے سینکڑوں مرتبہ حضرات نے پڑھایا ہوگا، ایک نوجوان بچہ یا ایک بزرگ نوجوان لڑکے کو، بے ریش نوجوان لڑکے کو پاس بٹھا کے تو اس سے محبت کی باتیں کر رہے تھے، شفقت فرما رہے تھے۔ تو سعدی رحمت اللہ علیہ نے یہ دیکھا تو فرمایا منع ہے، اس کو پسندیدگی نظر سے کوئی نہیں دیکھے گا۔ تو انہوں نے فوراً ترکی بترکی جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں تو حسن الہی تلاش کر رہا ہوں، میں تو اس کی محبت دیکھ رہا ہوں۔ تو فرمایا انہوں نے ایک حبشی کا لڑکا پکڑ کے اٹھا کہ یہ کس کی مخلوق ہے؟ تو اتنا ہی اگر اس کے حسن تلاش کرتا ہے تو اس میں کیوں نہیں کرتا؟ یہ بھی تو اسی کا ہی ہے۔ بہت چپ ہو گئے۔ فرمایا اپنے مرض پر یوں دلائل قائم نہ کرو، مجرم بنتے ہو، توبہ کرو۔ اگر حسن رب تلاش کرتے ہو شیروں میں نہیں کرو، دلوں میں کرو، دلوں میں کرو۔ مجھے ایک بزرگ یاد ہیں، اٹک کے قریب ان کا مزار ہے، وہ آہنگری کا کام کرتے تھے، لوہار۔ وہ چرخے کے آگے وہ جو باریک لوہا ہوتا ہے جس پہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تکلا۔ وہ ایک ہندو لڑکی تکلا لے کے آئی کہ بابا ٹیڑھا ہو گیا سیدھا کر، تو آپ اسے انگاروں میں ڈال کے نا تو وہ آستے سے پنکھا دے رہے، ہوا دے رہے تھے پنکھے کی، تو اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ لڑکی نے آنکھیں بند کر کے منہ پھیر لیا۔ جب اس نے دیکھا تو پھر دیکھ رہے تھے تو کہنے لگی، لڑکی بول اٹھی بے صبر ہو کے، بزرگو تسی تے میرے باپ جائے ہو، مڑ مڑ مینوں ہی دیکھ دے ہو پہ، تسی تے میرے والد جائے گئے ہو۔ فرمایا بیٹی تینوں نہیں دیکھے، تینوں نہیں دیکھے، جس نے تینوں بنایا اتنی خوبصورت شکل دیتی اور دوزخ کا دروازہ توڑے سے کھول دیتا ہے، میں اس کی بے نیازی دیکھ رہے ہیں کہ ایڈیاں سونیاں صورتاں نو دوزخ نہ مندی میں گل، اے ہیلے وسیلے، میں نہیں مانتی یہ باتیں۔ تو آپ نے وہ تکلا اٹھایا، فرمایا دیکھو پھر اگر میں نے تجھے دیکھا ہے تو آنکھیں جل جائیں گی، اور اگر میں نے اپنے مالک کے جلوے تلاش اس کی بے نیازی دیکھتا رہا تو پھر آنکھیں محفوظ رہیں گی۔ تکلا اٹھایا وہ آنکھوں پہ رکھ، آنکھیں محفوظ۔ فرمایا یہ ہے وہ بیٹی حقیقت کی باتیں کہ میرا رب تجھے دوزخ کیوں بھیجے اتنی شکل دے کر؟ تو اس نے کہا کب اس نے بھیجا ہے؟ میں تجھ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد۔ فرمایا واقعی میں نے بھی سچ دیکھا اور تو نے بھی سچ سنا۔ عرض یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ نے تقوی دیا، اور یہ اس تقوی کے بنیادی محرکات کیا ہیں؟ ایمان ملنے کے بعد عشق رسول کا تقاضا ہے، حب نبی کا تقاضا ہے کہ پھر یہ پیشانی سجدوں سے جدا نہ ہو، یہ ہاتھ پھر گناہ نہ کرے، یہ دل پھر برائی نہ سوچے، پھر یہ دماغ برے تصور نہ قائم کرے، پھر قدم غلطی کی طرف نہ جائیں۔ اس لیے کہ اے نبی کے غلاموں کب سزاوار ہے تجھے کہ دعوی حب رسول اور پروگرام غلطی۔ محبت کی مستی غلطی نہیں کرنے دیتی، وہ تو محبوب سے جدا ہونے ہی نہیں دیتی۔ وہ تو اپنے محبوب سے جدا ہونے ہی نہیں دیتی، ہے تو بندہ اور خدا سے جدا، ہے تو غلام اور نبی سے بے خبر۔
نہیں نظر آتا محبوب نہ نظر آئے، نہیں نظر آتے نہیں نظر آئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اور میرے انتہائی خوبصورت ساتھی الحاج خلیفہ حاجی نذیر احمد صاحب اور ایک اور ساتھی تھے، وہ نام کی مجھے یاد کروا دیں گے، ہم تینوں نے ارادہ کیا کہ عمرے کے لیے چلتے ہیں۔ جب مدینہ شریف میں لڑائی بھی ہو گئی تھی، حاجی عثمان غنی صاحب، اللہ ان پر بھی رحمت نازل کرے، آمین آمین۔ ہم تینوں نے پاسپورٹ بھیجے، عمرہ کے لیے ویزا مل جائے۔ سبحان اللہ۔ ان دو حضرات کے پاسپورٹ پر ویزا سٹیمپ ہو گیا، میرا مسترد ہو گیا۔ میں نے اپنا پاسپورٹ دیکھا خالی اور ان کا پاسپورٹ مالا مال۔ یاد ہوگا یہ سب؟ میں نے صاحب سے کہا آپ جائیں، آپ کا بلاوا ہو گیا، محبوب کی بارگاہ میں حاضری دیں، میرے لیے بابی بلاوا نہیں۔ میں ان کو علیحدہ کر کے اپنے کمرے میں جا کے خدا گواہ اتنے آنسو آئے، ایسا میں رویا، اور روتے ہوئے ایک زبان پر ایک ہی شعر تھا، یاد فرماتے نہیں اس کا تو کوئی غم نہیں، یاد فرماتے نہیں اس کا تو کوئی غم نہیں، یاد رہتے ہیں یہی بندہ نوازی کم نہیں۔ ہم کون ہیں سرکار کو یاد کرنے والے؟ یہ ان کا کرم ہے کہ اپنی یادیں کس کے دل میں رکھتے ہیں۔ جس آپ گینے کو پسند کیا، جس دل کو پسند کیا، جس دل کے پھول کو پسند کیا، وہیں یادوں کی خوشبو رکھ دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں یادیں کرنے والے؟ یہ ان کا کرم ہے کہ اپنی یادوں کے لیے دل پسند فرما لیں، اپنے ذکر کے لیے زبان قبول کر لیں۔ یاد فرماتے نہیں اس کا تو کوئی غم نہیں، یاد رہتے ہیں یہی بندہ نوازی کم نہیں۔ حضرات آنکھ لگی، حالت بدل گئی، اور جیسے کوئی مجھے کہتا ہے کہ تیری فریاد سنی گئی ہے۔ میں نے حاجی صاحب کو بلایا، موقع پر گواہ ہیں، میں نے کہا میرا پاسپورٹ بھیجیں، منظوری ہو گئی، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ پاسپورٹ گیا اور ویزا سٹیمپ ہو گیا، ہم تینوں گئے۔ یہ بات اس یاد کی بنا پر کر رہا ہوں کہ محبوب نظر نہیں آتا، تکلیف ہے، تڑپ ہے، سوز و گداز ہے، الجھنیں ہیں، اور اسی میں مزہ ہے، لطف تو اسی میں ہے۔ وصل میں تو خاموشی خاموشی ہے، سکوت ہی سکوت ہے، سکون ہی سکون ہے، سکوت ہے، سکون ہے، خاموشی ہے۔ زندگی کا کوئی حرارت کا علم نہیں ہوتا، لیکن جب جدائی ہونے لگے تو جو تڑپ پھڑک کا سلسلہ ہے، یہ مانوی زندگی کی دلیل یہی ہے۔ اور محبت کا پتہ ہجر میں لگتا ہے، اور ذکر کی کیفیت ہجر میں ہے، اور ہجر کی لذت محبت میں ہے، اور محبت کی پہچان ہجر میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یاد رکھو، جب تک ہجر ہے ذکر رہے گا، اور جب تک ہجر ہے سوز و گداز رہے گا۔ پردہ اٹھ گیا تو پھر کون پوچھتا ہے کسی ایک دوسرے کو؟ پانی پانی آدمی کہتا رہتا ہے، لیکن دریا میں غوطہ لگا کے دیکھو، پھر کہنا پانی۔ اب میں بھی کہتا ہوں پانی، آپ بھی کہیے پانی پانی، لیکن ایک ڈرم بڑا بڑھیں، بھر کے ایک بڑا ڈرم اس میں آپ کو بٹھا دیا جائے، اور سر سے پانی 1 فٹ اونچا کر دیا جائے، اور پھر میں آپ سے کہوں پانی، اب تو سنو گے ہی نہیں، کان بھی گئے، زبان بھی گئی، اور جب سر باہر نکلے گا تو کہو گے پانی۔ معلوم ہوا ہجر میں ذکر ہے، سبحان اللہ۔ وصل میں فدائیت ہے، اور زندگی کی لذت ہجر میں ہے۔ وصل ہو گیا تو آگ بجھ گئی۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ سے پوچھو، دوڑتے گھر جاتے تھے پھر آ جاتے تھے، اور نبی پاک نے فرمایا یا ابا ہریرہ زرنی غبن تزدد حبا، ارے دیر دیر سے ملا کرو تاکہ محبت میں اضافہ ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ چلے گئے، ابھی چند لمحے نہیں گزرے کہ واپس آ گئے۔ حضور مسکرا کے فرمایا میں نے کہا تھا دیر سے، یا رسول اللہ زمانہ گزر گیا، ایک صدی گزر گئی، ایک زمانہ گزر گیا۔ تو آپ نے فرمایا پھر اور بھی
چه حسنتان که در یک دم روحت را صد نظر بینم هنوزم آرزو باشد که یک بار دیگر بینم. کیا میرے اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا کہ کروڑ مرتبہ دیکھنے کے بعد بھی دل کہتا ہے نہیں ایک بار اور دیکھ لے. چه حسنتان که در یک دم روحت را صد نظر بینم هنوزم آرزو باشد که یک بار دیگر بینم. ارے عاشقو کرم ہے اللہ کا کہ سب کچھ دینے کے بعد آپ کا دل اللہ نے اپنے محبوب کی محبت کی گرمیوں کے لیے پسند فرما لیا. سنی تیرا بخت اس قابل ہے کہ اس پر تو فخر کرے بشرطے کہ سر نبی پاک کی دہلیز پر قائم رہے. اللہ رب العالمین آپ کی اس محفل کو اپنی ہاں قبول فرمائے اور اسے ایک حافظ بچے نے اور اس کے استاد ذی وقار نے اور خطیب محترم نے اور ان کے والدین نے جس شغف محبت لگن پیار محبت سے دین کی ان کلیوں کو پھول بنا کر خوشبو مہکائی ہے، یہ آپ ہی کے درجے ہیں، یہ آپ ہی کے حقوق ہیں، یہ آپ ہی ان چیزوں کے لائق ہیں. اللہ نے جس کے لیے بنایا وہ آپ کرتے چلے جا رہے ہیں. خدا آپ کی عظمتیں بلند فرمائے. میں دیر سے آتا لیکن قاری صاحب محترم نے یہ محبوب بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، محبوب بھی ہیں اور یہ علماء میں محبوب ہیں، صوفیاء میں محبوب ہیں، اپنے علاقے میں محبوب ہیں. انہوں نے مجھے چند دفعہ فون کیا، میں نے بعد آنا تھا چونکہ میڈیکل کالج شروع کر دیا ہے. میڈیکل کالج میں اس کے 1-2 بلاک پر لینٹر ڈال کے مجھے آنا تھا. ایک بلاک پر لینٹر ڈال دیا ہے، آج اس دوسرے بلاک پر لینٹر ڈل رہا ہے. تو 28 تاریخ کو تیسرے بلاک پر لینٹر ڈالنا تھا. ان کے اصرار پر میں انکار نہ کر سکا. چھوٹے عزیز صاحبزادہ شمس العارفین کے حوالے کر کے میں خود ان کی اس چاہت کے تحت یہاں احترام چاہت میں یہاں پہنچایا. باہر کیف میں بھی آپ کے اس پیار کی اس محفل میں جو نبی پاک کی یاد میں سجائی گئی ہے میں بھی اس میں شریک ہو گیا ہوں. اللہ میرے گناہ معاف فرمائے، آپ کے گناہ معاف فرمائے، میرے پچھلے معاف، آپ سب کے پچھلے معاف ہو جائے. میری آنے والی زندگی نیک اور اس کی پسندیدہ ہو اور آپ کی آنے والی زندگی پسندیدہ بھی ہو، حمیدہ بھی ہو، جمیل بھی ہو، جلیل بھی ہو. بہت خوبصورت محفل اور اللہ اسے پسند فرمائے اور اس کی پسندیدگی کا یہ نتیجہ ہے. انشاءاللہ اس کے بعد بھی میرا پروگرام ہے. میں کوئی بینا 1.25 مہینہ تک یہاں انشاءاللہ اس علاقے میں ٹھہروں گا. مجھے جلدی جانا ہے. آپ حضرات کے تعاون سے یونیورسٹی بنی، پہلے اسکول بنا، پھر کالج، پھر یونیورسٹی. آپ لوگوں کے جیب سے پیسے نکلتے رہے، میں لگاتا رہا. آپ جب تک دیتے رہیں گے میں کام کرتا رہوں گا اور جس دن آپ نے نہ کی اس دن میں بھی چھوڑ دوں گا. کچھ دن آرام کے مجھے بھی چاہیے. بہتر ہے یہ کہ آپ دینا چھوڑ دیں تاکہ میں بھی کوئی آرام کروں. جب آتا ہوں آپ میری جیبیں بھر دیتے ہیں، خوب پیسے دیتے ہیں. میں چلا جاتا ہوں، اس سے کپڑا نہیں خریدا، پلاٹ نہیں خریدا، گاڑی نہیں خریدی، اس سے میں نے اپنا بوٹ سوٹ نہیں خریدا، خاندان کی کوئی چیز نہیں خریدی. دوستوں کی دنیا اور عقبہ میں عظمت قائم رکھنے کے لیے میں نے اللہ کے دین کے لیے احساسہ قربان کر دیا. آپ جب بھی تشریف لائیں گے، آپ جب بھی تشریف لائیں گے، آپ اس یونیورسٹی کو اور میڈیکل کالج کو دیکھ لیں گے. یونیورسٹی مکمل ہو گئی ہے اور اب پاکستان سے لوگ اس در رخ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایفیلیشن دی جائے. اس وقت تک ہم 6 جگہ پاکستان میں ایفیلیشن دے چکے ہیں اور کم از کم 8 مقام اور ہیں کہ جہاں بڑے بڑے شہروں سے لوگ آ رہے ہیں. اور خود یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نے ان لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ اگر ایفیلیشن لینی ہے تو محی الدین یونیورسٹی سے لی جائے، کیونکہ ہم اس کے تمام معاملات پر متفق بھی ہیں اور متیقن بھی اور اعتماد بھی ہو گیا کہ وہ کام ٹھیک ہو رہا ہے. اس کے بعد میں نے فوراً پوری آزاد کشمیر میں میڈیکل کالج نہیں تھا. میں آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں شاید. پوری آزاد کشمیر کے 7 ضلع ہیں، کوئی میڈیکل کالج نہیں. اور جو 40-50 سیٹیں ملتی ہیں وہ امیروں کو ملتی ہیں. بچہ میرٹ پر ہو کہ نہ ہو، وہ بندہ امیر ہو تو وہ میرٹ بنتا ہے، یا لڑکا کوئی جرنل ہو یا والد جرنل ہو اور بیٹا نالائق ہو تو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے. اور جو امیر نہیں ہیں مگر صرف میرٹ ہے، امیر نہیں ہیں دانش ہے، امیر نہیں ہے پیسہ نہیں ہے مگر ان کے پاس نمبر ہیں، قابلیت ہے، ان کے لیے دروازہ نہیں کھلتا. اس پریشانی کو دیکھنے کے بعد 20 لڑکیاں، سینکڑوں لڑکے محروم در بدر پھر رہے ہیں.
اور پھر جس کسی لڑکی کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے، یا تو کوئٹہ میں ملتا ہے، یا بہاولپور میں ملتا ہے، یا پشاور میں ملتا ہے، والدین علیحدہ پریشان، بچی علیحدہ حیران، نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن. تو پھر میڈیکل کالج کی بنیاد رکھی، شروع کیا. آئندہ سال انشاءاللہ 500 لڑکیوں کے لیے اور 500 لڑکیوں کے لیے ہم بندوبست کر رہے ہیں. 500 لڑکیاں، 500 لڑکے. لڑکیوں کے لیے کلاس روم اور رہائش علیحدہ، لڑکوں کے لیے کلاس روم اور رہائش علیحدہ، ان کے تھیٹر علیحدہ، ان کے تھیٹر علیحدہ، ان کے استاد علیحدہ، ان کے استاد علیحدہ. یہ ڈاکٹر حضرات سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. یہ ایک غریب آدمی کے تمبو میں اگر 2 ہاتھی گھس جائے تو اس غریب کا عالم کیا ہوگا. اس طرح عام لوگوں کے گھر میں اگر کالج رخ کر جائے میڈیکل کالج تو نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن. لیکن مجھے پتہ ہے کہ جن لوگوں نے یونیورسٹی بنوائی ہے وہ کالج بھی بنوا دیں گے. میں چندہ ہی مانگتا، آپ کھل کے بولے بھائی. آمین کہنا بھی کوئی تکلیف نہیں. یہ تو بڑا بخل ہے اگر تو آمین بھی نہ خود. پیسے تو میں نہیں مانگتا، پیسے بالکل نہیں مانگتا، کیونکہ آج تو پہلے چھوڑے ہی نہیں تو مانگنے دی لوڑ کی ہے. وہ تو آپ پہلے ہی مجھے دے دیتے. اس لیے باہر کیف میرپور میں 45 کنال زمین خریدی گئی ہے، اس پر میڈیکل کالج بن رہا ہے. اور یہ ڈاکٹر حضرات گرامی وقار جانتے ہیں کہ ان کے لوازمات کیا ہیں. گراؤنڈ پر 6 بڑی عمارتیں ہیں، اس پر دوسری منزل، اس پر تیسری منزل. یہ سارے کوئی تقریباً 3 منزلوں میں ایک بلاک اگر 3 منزل ہو تو یہ 18 بلاک بنتے ہیں. اور اس میں دنیا بھر کی سہولتیں انشاءاللہ پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. امیر تو بولے نہیں لیکن غریبوں نے بڑی دعائیں دی ہیں. وہ اس لیے شاید نہیں بولے کہ انگلینڈ کا امیر بولے گا، آزاد کشمیر کا غریب اور پنجاب کا غریب بولے اور انگلینڈ کا امیر بولے. باہر کیف میں نے توجہ دلائی ہے، آپ لوگوں کی مجھے ضرورت ہے. اس میڈیکل کالج کو بنانا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے 500 بیڈ پر مشتمل ایک ہسپتال کے لیے 200 کنال زمین گورنمنٹ سے مانگی، انہوں نے عطا کر دی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. 200 کنال زمین مل گئی ہے، وہ پروسیس میں ہے، لیکن فیصلہ ہو گیا. وزیر اعظم، صدر اور چیف سیکرٹری اور کمشنر، ڈی سی، ایس پی وغیرہ ان سب نے فیصلہ کر دیا اور اس پر فیصلہ صادر ہو گیا ہے. ادھر واپس جا کے سنگ بنیاد رکھوں گا اسپتال کا، 500 بیڈ ہاسپٹل. اور یہ فیصلہ کن بات ہے، کبھی آ کر من گیا تو دیکھ لینا کہ جو بالکل مسکین، بالکل مفلوق الحال اور غریب ہیں، جو نانے جویں تک کی قدرت نہیں رکھتے، ان کا علاج یونیورسٹی کرے گی اور انجمن محی الاسلام کرے گی اور آپ کریں گے. ہم ان سے فیس نہیں لیں گے. جو امیر ہوں گے حسب حال وہ فیس دیں گے، وہ خرچہ دیں گے، لیکن غریب خرچہ نہیں دیں گے. ان کا علاج مفت ہوگا. اور 1000 بچے کی سکونت کا ہم اہتمام کر رہے ہیں. پہلے سال تھوڑے، پھر دوسرے سال، پھر تیسرے سال، تاکہ 10 سال تک اگر 1000 بچہ بھی ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارے پاس پوری گنجائش موجود ہو. کام شروع ہو گیا ہے. مجھے حاجی محمد زمان صاحب بریڈ فورڈ والے انہوں نے بتایا تھا کہ آج ان کے چھوٹے بھائی صابر حسین نے فون کیا کہ کل فون کیا کہ نمبر 2 بلاک پر آج لینٹر پڑنا تھا اور پڑ گیا ہے. اب تیسرا. اور دیکھیں اس نیک کام کی برکت کہ وہاں 350 فٹ پر پانی آتا ہے. اور ایک آدمی جس نے بہت اچھی طرح بور کروایا تو 275 فٹ پر پانی آیا. اور وہ سارے شہر میں غلغلہ مچ گیا کہ بڑا جلدی پانی آیا. اور یہاں ان مسکین بچوں کے لیے ہم نے لگوایا ایک جگہ تو 172 فٹ پر آیا. اور پھر کہنے لگے یہ پورا نہیں. تو میں نے کہا سارے اکٹھے ہو جاؤ تو ایک اور جگہ دیکھتے. آج میں نے کہا یہ جگہ کچھ اچھی لگتی ہے، یہاں سارے کھڑے ہو کے دعا کرو کہ یہاں سے پانی نکلے. وہاں میں پتھر رکھ کے آیا تو کہہ دیا کہ وہیں شروع کرو، سب کی دعائیں ساتھ ہیں. اور جتنے مزدور، مسکین، درویش، فقراء اس وقت تھے سب سے دعا کروائی. میں نے کہا یہ جگہ یہاں لگاؤ، بورنگ کریں. حضرات تعجب کی بات ہے کہ اسی کے مقابلے میں 172 فٹ پہ آتا ہے اور وہاں صرف 60 فٹ پہ پانی آتا ہے.
سبحان اللہ. یہ قبولیت نہیں تو کیا آپ خود سمجھیں. مجھے کہنے لگے دعا لگ گئی. میں نے کہا نہیں، وہ جنہوں نے کام کیا ان کی دعا لگی، چونکہ پریشان وہ تھے، میں پریشان نہیں تھا. یہ پریشانوں کی دعا لگتی ہے. ویسے لوگ کہتے ہیں نا تکلیف تو مرید کو ہوتی ہے، روتا وہ ہے، پیر دعا کرتا. اصل میں لگتی اس کی ہے اور نام پیر کا ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ بات ایسی نہیں ہے. جس طرح دعا لگی تھی اس مسجد کے متعلق میں جناب قاری صاحب کی اور ان کے مقتدیوں کی، چونکہ ان کے دل دکھے تھے، ڈپازٹ ان کا لوز ہوا تھا. میں نے حوصلے کے لیے کہہ دیا تھا، سبحان اللہ. میں نے تو حوصلے کے لیے کہہ دیا تھا. ایک بادشاہ کشتی میں بیٹھا، 7 وزیر سارے بیٹھے، تو کشتی اس جتھے پانی کٹھا ہونے کمن کیے ہیں، بمر کہتے ہیں اس کو، کمن آخ دیں کہ پمر آخ دیں، اس کمن ہی چاہیے کشتی. تو وہ بادشاہ کنارے ہو کے نا تسبیح پڑھنے لگے، تو سارے لوگ چیخنے چلانے لگے اور وہ خاموش تھا. سارے اس کو کہنے لگے، اس نے کہا نہیں کشتی ڈوبتی، چلو کنارے لگ جائے گی. کشتی کنارے لگ گئی. وہ سارے بڑی تعظیم کرنے لگے. تو جو اس کا واقف حال وزیر تھا اس نے پوچھا، میں تو اچھی طرح جانتا ہوں، بتاؤ یہ کیا چکر ہوا ہے یہ؟ اس نے کہا گل بڑی کوئی نہیں، یہ ڈوب جاندے تو میرے کو کون پوچھے ہے؟ یہ ڈوب جاندے تو میرے کو کس پوچھے بھی تھوڑے نال ہی ہونا. تر گئی تو بس کم بن گیا میرا. اصل میں ہوا ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہی تھا. تو باہر کیف میرا اپنا اندازہ کہ جب دل ٹوٹتے ہیں نا، جب دل ٹوٹتے ہیں خدا کی رحمت میں ہلچل پڑ جاتی ہے. اللہ کی رحمت مچل کے ٹوٹے ہوئے دلوں پر سبحان اللہ. جب یہ فریاد کرتے ہیں اور 2 آنسو پلکوں سے ڈھلک کر نیچے آتے ہیں، عرش کے کنگرے ہل جاتے ہیں. نام کسی کا اور کام کسی کا. سبحان اللہ. باہر کا میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ نبی پاک کی محبت کے تیروں سے دل کو زخمی رکھو. نبی پاک کی محبت سے اپنے دل گرم رکھو، گرم رکھو، گرم رکھو، تاکہ زبان ذکر کی آشنا رہے. دماغ میں سودا انہی کا، دل میں جستجو انہی کی، زبان میں گفتگو انہی کی. اللہ رب العالمین میرے ہاتھ پہ کرم فرمائے. میں دوسرے چکر میں آپ سب حضرات سے میڈیکل کالج کے لیے کچھ رقم لوں گا. کیا خیال ہے حضرات؟ 3 چیزوں کا مطالبہ ہے، 3 چیزوں کا مطالبہ ہے. دعا 1، محبت 2، تیسری تسی دسو. یہ تو اس کا تعلق تھوڑے نال ہے. دعا 1، محبت 2، دولت 3. ضرور دیں گے. یہ مجھے چاہیے، اپنے لیے نہیں. مجھے کپڑے کی ضرورت پڑی تو کسی دوست کو کہہ دوں گا، ڈاکٹر بشیر صاحب کو کہہ دوں گا مجھے کپڑے لیتے. بوٹ پھٹ گئے تو کہہ دوں گا حاجی نذیر صاحب ایک جوڑا بوٹ لیتے. لیکن جو میں دین کے لیے لوں گا وہ اپنے لیے نہیں لوں گا. اس کا سودا اس کا سودا اللہ کے ساتھ کرتا ہوں، تاکہ آپ کا رابطہ میرے رب کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ قائم ہو جائے. قائم ہے، اس میں اضافہ ہو جائے. دوسرے چکر پر جناب قاری صاحب سے میرا رابطہ رہے گا. دوسرے چکر پر پیسے کا چکر ہوگا، اور وہ میڈیکل کالج. تیسری جو ایک بلاک مجھے ایک شہر سے بنوانا مطلوب ہے، اور بڑی تھوڑی رقم لگتی ہے، زیادہ نہیں. ایک بلاک پر ایک شہر اپنی قربانی دے، تاکہ اس سال ہم کم از کم 6 بلاک اس سال ہم تیار کر لیں. یہ ضروری ہے آنے والی نسل کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، نبی پاک کے غلاموں کو عظمت و ترقی دینے کے لیے. یہ ضروری ہے کہ ہم سب مل جل کر اس کشتی کو کنارے لگا دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام. آپ کچھ فرمانا چاہیں؟ جی نماز، یہ اتنی بڑی تقریر تو بات سنیے بھی کدے نماز پڑھی. حضرات قبلہ فوراً نماز ہوتی ہے، اور نماز کے بعد نیچے لنگر ہوگا. پیر صاحب قبلہ نماز کے بعد چند منٹ کے لیے تشریف رکھیں گے. 1-2 ساتھیوں نے مرید ہونا ہے. لنگر جاری کر دیں بھائی. چلو دعا لے آئیں. یہ پہلے دعا ہو جائے گی، پھر سلام پڑھیں گے ورنہ لیٹ ہو جائیں گے. 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر حضرت صاحب کی ملک کر دیں، تاکہ
سارے پروگرام میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا اللہ ان کو برکتیں عطا فرما. لنگر بنانے والے، انتظام کرنے والے، کھانے کھلانے والے، سب کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما. حضور سید عالم کے صدقے دنیا اور آخرت کی مشکلات سے نجات عطا فرما. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم. حضرات دعا ہو چکی ہے، نیچے آپ لنگر جاری کر دیں. حضرات یہ لے جائیں، صلاۃ و سلام ہوگا. ویسے قاری سمندر صاحب ملے، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، تو یہ میں آج ان سے عرض کروں گا کہ آپ آج شبنم پر ہی اکتفا کریں گے، 2 شعر پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ حضرات قبلہ پیر صاحب سے ملاقات کر کے بھائی نیچے حضرت علامہ